إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے اور تنہا ہی ساری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کاوشوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی. رمضان المبارک ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں ایک مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس کی برکت، اس کی فضیلتوں کے بارے میں آپ نے پچھلے خطبے میں بھی سنا ہی ہوگا. لیکن یہ جو عشرہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو اخیر جو 10 دنوں کا جو عشرہ ہے من العشر الاواخر من رمضان، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرو تلاش کرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو، اس قدر و منزلت والی رات کو کن دنوں میں؟ طاق راتوں میں، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آج میرے خطبے کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت و اہمیت. پچھلے ہفتے ہم نے ایک دوسری مسجد میں جو خطاب کیا تھا، میرا معمول ہے ہر سال
رمضان میں ایک خطبہ زکوٰۃ کے متعلق ضرور کرتا ہوں۔ جس طریقے سے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر، ہم میں جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ جس طریقے سے قصداً نماز چھوڑنا، قصداً روزہ چھوڑنا، اور جانتے بوجھتے ہوئے صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا، جس طریقے سے نماز کے بارے میں ہے، روزہ کے بارے میں ہے سخت وعید ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی سخت وعید ہے۔ تو ہم تھوڑا سا 5 منٹ زکوٰۃ کے متعلق بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو میرا موضوع ہے شب قدر کی اہمیت، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے، بنیادی چیز ہے۔ جس طریقے سے مکان بنانے کے لیے بنیاد اس کے ستون ہوتے ہیں، اس کا جو پلر ہے وہ بنیاد ہے، اسی طریقے سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ اگر انسان اس کو فالو نہیں کرتا، کوئی بھی اگر اس میں سے، اب جیسے مان لیا کہ انسان نماز تو پڑھتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ حدیث بیان کر رہی ہے بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ گواہی دینا کہ واحد اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے اوپر ایمان لے آنا، یہ جو اسلام کی بنیادی 5 باتیں ہیں اس میں سب سے پہلا۔ اس کے بعد ہے نماز کی ادائیگی کرنا۔ پھر جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دیا ہے، ان کے لیے ہے حج کرنا، اور وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ جو 5 بنیادی چیز ہیں، اس حدیث میں جو سیکوینس ہے نا، اس میں سب سے پہلے شہادت ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ تباہی ہے مشرکوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ انہیں آخرت کا جو یوم قیامت کا جو دن ہے، جو جزا و سزا کا دن ہے، اس کے بارے میں ان کا بلیو نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے وقت لیا تھا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ مصارف زکوٰۃ کون ہیں، اور آپ لوگوں نے پہلے خطبے میں ضرور سنا ہوگا کہ وہ نصاب کیا ہے۔ نصاب میں آپ نے سنا ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا کو ابھی جو ہمارے یہاں جس طرح سے سونے اور چاندی کی بکری ہوتی ہے، اس میں اگر ہم اس وزن کو کیلکولیٹ کریں تو 85 گرام سونا ہوتا ہے اور 595 گرام چاندی ہوتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ 85 گرام سونے کی قیمت آج کے ڈیٹ میں 56,000 روپے پر گرام سونا ہے، تو اس کی قیمت ہو جائے گی قریب 4,70,000 روپے کے آس پاس 85 گرام سونے کی۔ اور جو چاندی ہے آدھے کلو سے تھوڑے سے کم 5 گرام 595 گرام، اس کی محض قیمت ہوگی 47,000 روپے۔ یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ بھی ہے کہ اب کسی بندے کے پاس 47,000 روپے ہیں تو کیا وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور ایک بندے کے پاس اگر سونا ہے یا سونے کی رقم ہے 4,70,000 کی، تو وہ صاحب نصاب کون ہوگا؟ تو اس مسئلے میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اہل علم کا اجماع یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نیکی میں سبقت حاصل کرے تو وہ اپنے آپ کو صاحب نصاب اگر 47,000 رقم کے اوپر بھی مان لے اور اس رقم کی ادائیگی کر دے، تو 1 لاکھ میں اگر مان لیا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے تو 2,500 روپیہ ہوا 1 لاکھ کا، تو آپ 50,000 کا اس سے کم کر دیں، 1,250 روپیہ، اس سے بھی تھوڑا کم،
تو قریب 1000 روپے سم تھنگ روپیز آتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا۔ ہم نے موٹی موٹی بات بتا دی ہے، اور یہ کہ جو شخص جو بھی مال لگتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، تو اسے چاہیے کہ جو اہل علم ہیں ان سے رجوع کر کے اور اپنے مال کے بارے میں بتا کے کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ جانور ہے، جو کچھ بھی ہے۔ زکوٰۃ صرف سونے چاندی کے اوپر نہیں ہے، جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جو غلے زمین سے اگتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن آج میرا موضوع زکوٰۃ کا نہیں ہے، تھوڑی سی ہم نے یہ بات اس لیے سرسری طور پہ بتا دی ہے کہ جس طریقے سے نماز روزہ فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ قرآن کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اور وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم، تو اللہ فرماتا ہے پس انہیں خوشخبری سنا دیجئے، انہیں وارننگ دے دیجئے دکھ دائی عذاب کی، درد دینے، پینفل پنشمنٹ، یعنی دکھ دینے والا اور درد دینے والے عذاب کی انہیں بشارت دے دیجئے۔ تو یہ کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے اللہ نے انہیں جو دے رکھا ہے، قرآن کی آیت کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان کے مال سے لیجئے صدقہ تطہرہم، اور انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم، اور ان کا نفسیاتی بھی تزکیہ کیجئے اور ان کے جسمانی بھی تزکیہ کیجئے۔ یعنی ان کا مال لے کے انسان کو مال سے زبردست اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے اولاد سے انسان کو اٹیچمنٹ ہوتا ہے کہ اولاد سے تو کوئی فیتا جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تکلیف ہو تو انسان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے مال کے ساتھ بھی ہے، مال سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ اگر مال کا خسارہ ہو گیا تو وہی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، جس طریقے سے اپنے کسی کے جان کے نقصان میں انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مال کے ساتھ بھی انسان کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور یہ سب جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جس سے انسان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ٹریننگ کرتا ہے کہ اس طریقے کے جذبات جو انسان کے جڑے ہوئے ہیں ایسی چیزوں سے جو میٹیریلسٹک ہیں، جو مادی ہیں، ان سے انسان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، انسان ان سے اٹیچ ہو گیا کہ تھوڑا سا نقصان ہو 4 دن تک نیند نہیں آئے گی۔ تو ان سب چیزوں سے نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے کہ کیسے نکلو گے۔ اگر مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے جو حقدار ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے صحیح بخاری کی، ان رجلا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک واحد اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ زکوٰۃ کا لفظ پہلے آیا، بعد میں کیا آیا؟ رحم کرنے کا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس مال ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، وہ اگر حقدار ہیں تو انسان اس کو کیا کرے؟ ان کے ساتھ اس مال کے ذریعے ان کی دلجوئی کرے، صلہ رحمی کرے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ شب قدر کے متعلق سے ہم لوگ بچپن سے رمضان کے مہینے میں سنتے آئے ہیں کہ، اور وہ حدیث بھی ابھی بیان کی گئی کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ ہم نے اسے کب نازل کیا ہے؟ سورۃ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے
مبارک رات میں۔ تو یہ رات کیا ہے؟ یہ رات بابرکت بھی ہے، یہ رات قدر والی بھی ہے۔ اور بابرکت اور قدر والی کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تم نے کیا سمجھا ما لیلۃ القدر، کہ قدر والی رات کیا ہے۔ اور یہ جو ادراک کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسی چیز کا ادراک کر سکتے ہیں جس چیز کو ہم، جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم پرکھتے ہیں، انہی چیزوں کا ادراک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان سوچے، امیجن کرے، تصور کرے، کیا اس کا ادراک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثال، اس کو کسی چیز سے ریزمبل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا بیان کرتا ہے کہ تم کیا سمجھے، کہ تمہاری سمجھ میں کیا آیا، قدر والی رات سے کیا سمجھے۔ اللہ پھر آگے کرتا ہے، سوال کس سے؟ سوال ہم لوگوں سے کہ کیا سمجھے تم۔ بیان کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تم کیا سمجھے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر، جیسے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ یہ 2 میں 3 جوڑیں گے تو کیا ہوا؟ چھوٹا بچہ ہے تو جوڑتا رہے گا، تو اس کو بتا دیتے بیٹا 3 میں 2 جوڑیں گے تو 5 نہیں ہوگا، یا 2 میں 3 جوڑیں گے تو 5 نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 راتوں سے۔ پہلے کیا بیان کیا کہ تم کیا سمجھے، قدر والی رات کیا ہے۔ اب بیان کیا کہ وہ رات جو شب قدر کی رات ہے، وہ رات بہتر ہے 1000 راتوں سے۔ اور عربی میں 1000، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی، لاکھوں لوگ تھے، گنے تھے کیا؟ بھیڑ جب زیادہ ہو سکتا ہے کہ 50,000 ہو سکتا ہے کہ 5,000 ہو، لوگ کہیں گے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ قرآن کے اندر تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے اور روح، الیہ فی یوم، ایک ایسے دن میں کان مقدارہ، جس کی مقدار، جس کی کاؤنٹنگ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر بیان کرتا ہے کہ اس کی طرف روح اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی جو مقدار ہے، جس کی جو کاؤنٹنگ ہے تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، اترتے ہیں، والروح، اور جبریل امین، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے ان کے رب کے حکم سے تمام کاموں کے امر اور اختیارات کے ساتھ، حکم کے ساتھ۔ اس رات کیا ہوتا ہے، یعنی اس رات کی جو قدر و منزلت ہے وہ کیا بیان کیا اللہ رب العالمین نے، کہ اس رات بڑے بڑے امور کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات نازل ہوتے ہیں فرشتے، اتارے جاتے ہیں، اور روح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں ان کے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر ایک کمانڈ کے ساتھ، ہر ایک حکم کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ رات، ہی حتی، انٹل، جب تک مطلع الفجر، صبح کا جو مطلع ہے، فجر جب تک پھوٹ نہیں جاتا، صبح کی روشنی جب تک پھوٹ نہیں جاتی ہے، تب تک وہ رات کیا ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ تو لفظ بائی لفظ اس آیت کے معنی ہیں، یہ کہ اس رات میں
یہ جو اتنی قدر منزلت ہے اس رات کی، تو اس رات کی عبادت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام، کہ جو شخص کھڑا ہوا شب قدر کی رات میں ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، غفر له، وہ بخش دیا گیا ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے اگلے گناہ اس نے آگے بھیجے ہیں سارے کے سارے، اگر کوئی شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے اللہ کے حضور کھڑا ہوا اور اس نے قیام اللیل کیا، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھے، اللہ سے دعائیں کی، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیا، تو اس کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک رات جو کہ 44 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ رات اسی رمضان کے اخیر عشرے میں ہے، اور وہ بھی طاق راتوں میں، اور اسی اخیر عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کے پیچھے جو مقصد ہے اسی رات کو حاصل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرچ کرو، ڈھونڈو اخیر عشرے میں رمضان کے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى، کہ شب قدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے، جب اخیر 9 راتیں باقی رہ جائیں، فی سابعۃ تبقى، اخیر جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، فی خامسۃ تبقى، اخیر جب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ یہ فرمایا، ایک عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے شب قدر کی رات کے بارے میں، تو 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا تھا اس بات کے لیے کہ میں تمہیں خبر دے دوں، بتا دوں کہ قدر کی رات کون ہے، شب قدر کی رات کون سی ہے۔ فتلاحی فلان و فلان، تو دیکھا کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ فرفعت، تو جو بات تھی وہ مجھ سے بھلا دی گئی۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، اور یہ کہ یہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہو کہ جو بات میرے ذہن سے نکال دی گئی، جو بھلا دی گئی، وعسى ان يكون خيرا لكم، کہ وہ ایسا اس لیے کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ تمہارے لیے، تمہارے خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے بہتر ہو۔ فالتمسوها فی التاسعۃ، پھر فرمایا کہ پس تلاش کرو، ڈھونڈو کن راتوں میں، فالتمسوها فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسۃ، کہ تلاش کرو اس کو طاق راتوں میں، 9 کی راتوں میں، 7 کی راتوں میں، 5 کی راتوں میں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ ایگزیکٹلی کون سی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ یہ حالانکہ بہت سارے قول ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 27 کی ہی رات ہے، لیکن جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ بات بھلا دی گئی، اور یہ ہر سال الگ الگ رات ہو سکتی ہے، کبھی 21 کی ہو سکتی ہے، کبھی 23 ہو سکتی ہے، کبھی 25 ہو سکتی ہے، کبھی 27 ہو سکتی ہے۔ اور اس رات کی جو قدر ہے آپ نے وہ سن لیا کہ جو شخص اس رات میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، وہ 84 سال، 1000 مہینے 83 سال .33 آتا ہے، قریباً 84 سال کہ انسان کی زندگی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے جو 80 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، جنرلی 60-65 جو ایک ایوریج لائف ہے۔ تو ایک رات کی عبادت اور ہماری زندگی میں
اگر کسی کی عمر 30 سال ہے، بلوغت کے بعد سے اسے کم 15 سال کا موقع ملا، اسی طریقے سے ہر آدمی جوڑ لے۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے حضرت انس بن مالک کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، کہ جب رمضان شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے قد حضرکم، کہ تحقیق اس میں تم میں سے جو حاضر ہے، جو زندہ ہے، وفیہ خیر من الف شہر، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد، کہ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو فرمایا فقد حرم خیرہ کلہ، کہ وہ ہر ایک طرح کے خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، اور پھر فرمایا کہ اس رات کی خیر سے، اس رات کی بھلائی سے صرف وہی محروم ہوتا ہے جو بد نصیب۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، اور ہرگز نہیں محروم ہوتا خیرہ، اس رات کی خیر سے، اس رات کی بھلائی سے، سوائے اس شخص کے جو محروم ہے۔ اب سوچئے کہ ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور انسان اس رات کو سوئے سوئے گزار دے، ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دے، گانے سنتے ہوئے گزار دے، شاپنگ کرتے ہوئے گزار دے۔ تو یہ مہینہ انسان کی نفسیاتی تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے اس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اگر کسی شخص نے ایسے ہی ضائع کر دیا، کون جانتا ہے کہ ہم میں کا کوئی شخص اگلے سال جو رمضان آنے والا ہے اس میں حیات سے رہے نہیں رہے، کون جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کی جو برکت ہے، اور خاص طور سے شب قدر کی جو فضیلت ہے، اس رات میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر دیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اس مہینے کے تعلق سے کہا گیا ہے الحسنۃ بعشر امثالها، کہ اس مہینے میں جو ہے نا کل عمل ابن آدم یضاعف، اس پورے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں کیا ہے، ابن آدم کا جو عمل ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور آگے ہے کہ نیکیوں کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اور 10 نیکیاں وہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو گولڈن چانس ہے یہ انسان ایسے ہی ضائع کر دے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس رات کے خیر اور اس رات کی بھلائی سے صرف محروم اور بد نصیب انسان ہی محروم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا، اسے پڑھنے والا بنا دے، اور ہمارے زندگی میں جو بھی لمحات بچے ہوئے ہیں، خاص طور سے یہ جو آج بھی شب قدر کی ہی رات ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر من العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں یعنی یہاں تک کہ وہ فوت کر گئے، اللہ نے انہیں فوت کر دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس مہینے کے اخیر عشرے میں جو اخیر 10 دن ہوتا ہے اس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے خطبے میں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔